يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم وقعدوا معهم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا کہ اللہ کے چند فرشتے زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرنے والوں ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ جہاں قرآن کی مجلس ہو رہی ہو، دین کی بات سمجھی سمجھائی پوچھی بتائی سیکھی سکھائی جا رہی ہو، جناب رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، یہ مراد ہے اہل ذکر سے۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو آواز دیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ہلموا الی حاجتکم، تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہیں، یہ لوگ بیٹھے اللہ کو اور اس کے رسول کو یاد کر رہے ہیں۔ تو تمام فرشتے فیحفونہم باجنحتہم، ان کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں الی السماء دنیا، آسمان دنیا تک۔ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے فَإِذَا انتشروا، جب لوگ بکھر جاتے ہیں، وَعَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے پوچھتے ہیں مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ هُوَ أَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے کہ یہ کدھر سے آ رہے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور دماغ میں پیدا ہونے والے وساوس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں جِئْنَا مِنْ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ تیرے چند بندے تیرا تیرے محبوب کا تذکرہ فلاں قریہ فلاں گاؤں بستی شہر محلے کالونی ملک میں کر رہے تھے، ہم وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ماذا یقولون، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا ربی یحمدونک ویسبحونک ویکبرونک ویہللونک ویمجدونک، وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری وحدانیت بیان کر رہے تھے، تیرے نغمے گا رہے تھے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں هل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں واللہ یا رب ما رأوکا، ہمارے پروردگار تیری ذات کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ لو رأونی کیف لو رأونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیسا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ لو رأوک کانوا اشد لک تمجیدا واشد لک تحمیدا واکثر لک تسبیحا، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری اور شوق سے تسبیح کرتے اور شوق سے تیری مدح ثنا کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ ماذا یسألونی، وہ لوگ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا ربی یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں هل رأوها، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں واللہ یا ربی ما رأوها، اے ہمارے پروردگار تیری ذات کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ کیف لو رأوها، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیسا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا ربی اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو کانوا اشد لہا رغبتاً، وہ اس سے اور زیادہ رغبت کے ساتھ محبت کے ساتھ جنت کو پکارتے، جنت کو طلب کرتے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا ربی یتعوذون من النار، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں هل رأوها، کیا انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا ربی واللہ ما رأوها، انہوں نے جہنم کی آگ کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں کیف لو رأوها، کیسا ہو اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا ربی لو رأوها، اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں کانوا اشد لها مخافة واشد منها فرارا، وہ جہنم کی آگ سے اور بھاگیں گے، ان کے دل پہ جہنم کا اور ڈر بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اشہدکم، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ انی قد غفرت لہم، کہ اس مجلس میں موجود میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا،
اور جس چیز کا انہوں نے مجھ سے پناہ مانگی تھی میں نے ان کو پناہ دے دی۔ فیقول ملک من الملائک، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا رب فیہم عبد فلان فتاح انما مر وجلس معه وفی روایت وانما جاء لحاجت، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے میرے پروردگار ان میں تیرا ایک گنہگار بندہ بھی تھا، وہ تیرے دین کی بات سننے کے ارادے سے اس مجلس میں نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے گھر سے کسی اور کام کے ارادے سے نکلا تھا، اس نے دیکھا اس کا وہاں پر کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس سے کام تھا تو وہ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا، سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تو ان کو تو معاف کر دے اور جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے جو اپنے گھروں سے تیرے دین کی بات سننے کے ارادے سے اس مجلس میں آئے تھے، لیکن اس کو معاف نہ فرما جو نکلا کسی اور ارادے سے تھا اور یہاں پر بھی اپنے کسی دنیا کے مقصد میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ، اے فرشتوں میں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا کہ جو اپنے گھر سے میرے دین کی بات سننے اور میرے محمد کا تذکرہ سننے کے لیے اس مجلس میں آ کر بیٹھا، اور میں رب نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جو نکلا تو کسی اور مقصد سے تھا لیکن ان لوگوں کے پاس گیا۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی بہ جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ والے کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو میں محروم نہیں کرتا۔ آخری بات آپ سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جو میرے انشاءاللہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس مجلس میں اگر میں اور آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آج ہماری بخشش کا سامان تیار ہو جائے گا۔ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان کا ادب کیجیے، کیونکہ حفاظ قرآن کا ادب کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور ہمارے اکابر نے ایسے حفاظ قرآن کا ادب کیا ہے اور پھر قدرت نے عجیب مناظر دکھائے ہیں۔ ترجمان السنہ کے مصنف مولانا بدر عالم بیرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ حضرت نے اپنی کتاب مواعظ درد محبت میں اس کو درج فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب میرے ابا جان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں تو جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہاں کی مٹی نصیب فرمائے، مرنا تو ہے ہی، جنت البقیع میں مدفون ہونا اللہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ جب مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو جنت البقیع کی انتظامیہ کا دستور اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر 6 مہینے کے بعد آتے ہیں اور قبر کو کھولتے ہیں، جو پہلے میت دفن کی ہوتی ہے اس کی ہڈیاں سائڈ پر کرتے ہیں اور دوسری میت کو وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے اس دستور کے مطابق آئے جنت البقیع میں میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا، پھر بند کر دیا، پھر 6 مہینے کے بعد آئے، قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا، پھر 6 ماہ کے بعد آئے، قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ کیوں؟ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبلا، کہ میرے ابا جان کا ابھی تک نہ کفن میلا ہوا تھا اور جسم بھی تر و تازہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 1.5 سال کے عرصے میں 3 دفعہ انہوں نے یہ عمل کیا، تو میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ میرے ابا جان کا ایک خاص معمول تھا اور وہ یہ کہ جس طرح وہ قرآن کریم کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، اسی طرح جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس بچے کے سینے میں قرآن ہے تو وہ چھوٹے بچے کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نقد انعام دنیا میں یہ دیا کہ قبر کی مٹی کو، زمین کو یہ حرام کر دیا کہ خبردار اس کے جسم کو نہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حفاظ قرآن کے ادب کرنے، قرآن کریم کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجالس کی عظمت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔